اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اسی طرح شیطان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے شیطان نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ شیطان کی اولاد اور اس کے چیلے دن رات لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے اور برائی کو عام کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے، لہٰذا اسی لیے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا نیٹ ورک کس طرح سے کام کرتا ہے، اور شیطان نے اپنی اولاد کی ڈیوٹی کہاں کہاں پر لگائی ہے، شیطان کی بیوی کون ہے، اور شیطان کی شادی کس طرح سے ہوئی، اور شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دن کے اندر شیطان کتنے بچے پیدا کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کا گھر کہاں پر ہے، اور انسانی بچوں کے مقابلے میں شیطان کے بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ میرے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا، اور اس کی نسل اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے، اس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کی پیروی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح طور پر بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی بیوی اور بچے بھی ہے۔ دوستو، جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، اور اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے تمام جنات کی نسل پھیلی۔ میرے دوستو، شیطان کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی جوزہ کو پیدا کرنا چاہا، یعنی اس کی بیوی کو پیدا کرنا چاہا، تو شیطان پر غصے کا القاء کیا، اور شیطان شدید غصے کی حالت میں آ گیا۔ غصے کی وجہ سے اس میں سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی۔ اس چنگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا۔ ابلیس کی بیوی کا نام ترتبہ بتایا گیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی نسل کس طرح بڑھتی ہے، اور ایک دن کے اندر کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ شیاطین کی نسل دو طرح سے بڑھتی ہے۔ نمبر 1، کچھ شیاطین ایسے ہیں کہ ان کے جوڑے پیدا کیے گئے، جس طرح انسانوں کے اندر میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جنی، ان کے ملاپ سے جنات اور شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے شیطانوں کی نسل بڑھتی ہے۔ اور نمبر 2، کچھ شیاطین ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور ان کی بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا کیا۔ اس طرح جب شیطان نے اپنی ہی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ کے اندر داخل کیا، تو اس سے 5 انڈے نکلے، جن میں سے شیطان جن اور شیطان جنیاں پیدا ہوئی۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے میں سے بہت سارے شیطان
مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ شیاطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے۔ جہاں پر انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں شیاطین کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اس طرح تمام جنات کا باپ الزان جن ہے، اور تمام شیاطین کا باپ شیطان ابلیس ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ جنات اور شیاطین میں فرق ہے۔ جنات میں سے کچھ گروہ مسلمان بھی ہے، جبکہ شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں۔ اور اسی طرح جنات کو موت بھی آتی ہے اور وہ اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، جبکہ تمام شیاطین شیطان کے ساتھ ہی مریں گے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت دے گا، تو اس کے ساتھ ہی تمام شیاطین بھی مر جائیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا نیٹ ورک، یعنی جو شیطان کا جالا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اور شیطان نے اپنی اولاد کی ڈیوٹی کہاں کہاں پر لگائی ہوئی ہے، یعنی شیطان کی اولاد کون کون سا کام انجام دیتی ہے، اور کس طرح شیطان کی اولاد انسانوں کو گمراہ کرنے کے اندر مصروف ہے۔ میرے دوستو، روایت میں شیطان کے 5 مشہور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ جس طرح کے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، اور عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام صبر ہے، جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور مصائب کا سبب بنتا ہے۔ میرے دوستو، شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام اور ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت یا نیکی کرتا ہے، تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور ریاکاری کی وجہ سے اس کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوستو، شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے۔ اور شیطان کے 5ویں بڑے بیٹے کا نام دامس ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ میرے دوستو، ان شیاطین کے علاوہ شیطان کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہے، اور ہر روز انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسانوں کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو کوئی شراب نوشی کے اندر، تو کوئی شیطان کسی کو طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام گناہ شیاطین کے اکسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ وہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں شیطان کا گھر کہاں ہے اور شیاطین کہاں پر رہتے ہیں اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ دوستو، شیاطین میں سے شیطان ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے، اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اور وہاں پر تمام شیاطین اور اس کے چیلے آ کر شیطان کو روزانہ اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کیے، آج ہم نے لوگوں کو فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا کیا۔ اور شیطان کے گھر کے متعلق ایک دوسری روایت بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا، تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب میرے لیے کوئی گھر بھی مختص فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر حمام ہے، یعنی بیت الخلا،
اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کی، یا رب العالمین میرے لیے کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بازار اور راستے تیری بیٹھک ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین میرے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تاشے ہی تیرے بلانے کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے اشعار ہی تیری کتاب ہے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے لیے کوئی کلام بھی مختص فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہی تیرا کلام ہے۔ شیطان نے عرض کیا کہ یا رب العالمین میرا جال بھی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیرا جال ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیشہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اسے اپنے تک ہی نہ رکھیں، اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔